نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر اور اچھے ہوں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرا پارہ ہے ہمارا الحمدللہ اور پانچواں رکوع ہے۔ کل ہم نے جو آیات مبارکہ دیکھی اس میں سے سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو شیطان ہے آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں پہ اکساتا ہے، اس سے آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا یہ جو شیطان ہے کبھی بھی آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گا، آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے۔ اور ہمارا نفس جو ہے وہ بھی شیطان کا ساتھی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے شیطان اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے وہ ہمارے نفس پہ ضرور اٹیک کرتا ہے، ضرور حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نفس کو بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ اپنے نفس کو بھی اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ شیطان سے بچنے بہت مشکل ہے اور سوچا جائے تو بہت آسان بھی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں، ہر ٹائم بابزو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں تو یہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہمارا مضبوط نہیں ہے، ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کمزور ہے، تو یہ ہمیں قدم قدم پہ گمراہ کرے گا۔ کبھی شریعت کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ، اور کبھی ماحول کے نام پہ، کبھی دنیا کے نام پہ، اور کبھی اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے نام پہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے شر سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اس قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو انسان قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میرا رب کس قدر رحمان اور رحیم ہے، اس نے میرے لیے جنت اگر بنائی ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے جہنم سے بچانے کے لیے ہزاروں تدبیریں بتائی، ہزاروں نصیحتیں کی، ہزاروں طریقے بتائے کہ تم اس طرح شیطان کے شر سے بھی بچ سکتے ہو اور جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بنائی۔ اگر اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے تو اس نے جہنم کیوں بنائی؟ دیکھیں اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے یہ سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات جو ہے جبار اور قہار بھی ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اندھا اور نابینا، اندھا اور آنکھوں والا انسان برابر جیسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے نیک اور بد کی جو ہے حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت ہمیں بتانے کے لیے جنت اور جہنم بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، جو نیک ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح کے انعامات دینے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کون سے عذاب ہیں۔ کیونکہ ماں بھی اگر ہو نا تو اپنے اس بچے کے ساتھ زیادہ محبت کرتی ہے جو اس کے ساتھ فرما برداری کرتا ہے، جو اس کے ساتھ اس کا کہنا مانتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے لیکن وہ جو اپنی اٹیچمنٹ اپنے دل کی جو ہوتی ہے نا اٹیچمنٹ، وہ اپنے اس بچے کے ساتھ زیادہ رکھتی ہے جو زیادہ فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ہمارا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ہمارا رب بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہیں اور جو اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک جانے انجانے میں ہم سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ تم توبہ کرو، میں تواب الرحیم ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ یہ تھی کل کی آیت مبارکہ کی تھوڑی مختصر سی تفسیر، اور آج کی آیت مبارکہ بھی بہت خوبصورت ہے۔
اللہ رب العزت نے آج کی آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی جو ہے پیروی کرنا ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اگر اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اقارب کی پیروی کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، متبعو، تم پیروی کرو، ما، اس کی جو، انزلہ، نازل کیا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، بل، بلکہ، نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی جو، الفینا، پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباؤنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانو، اولو، اور اگرچہ، کانو، ہو، آباؤہم، باپ دادا ان کے، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، شیئن، تھوڑی سی بھی، ولکن لا، اور اللہ تعالی، اور نہ ہی وہ، یہتدون، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، جیسے مثال ہے اس شخص کی، یعنعقو، وہ جو جانوروں کو پکارتا ہے، بما، اس کو جو، لا، نہیں، یسمعو، وہ سنتا، الا، سوائے، دعاء، پکار کے، ونداء، اور آواز کے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ سب، لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ دو۔ اب ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ الفینا، پایا ہم نے، لام، فا، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یونعقو، وہ جانوروں کو پکارتا ہے، نون، عین، کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، دعاء، پکار کے، دعا، دال، عین، واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، ونداء، اور آواز کے، نون، دال، واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، سمن، بہرے ہیں، سواد، میم، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، بکمن، گونگے ہیں، با، کاف، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے، عمیٌ، اندھے ہیں، عین، میم، جا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی رکھتے اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابا کی اندھی تقلید کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا، تو رافع بن حریمالہ یہودی اور مالک بن عوف یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم اسی پہ چلیں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ اچھے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اتبعوا ما انزل اللہ سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا تو رات ہے، کیونکہ تورات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟
ابا کی اندھی تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پہ قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ المائدہ آیت نمبر 104۔ اس پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس پہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اندھی تقلید ہے نا، جو سنی سنائی باتیں ہیں، جو دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ اپنے باپ دادا، اپنی ماؤں دادیوں سے، نانیوں سے جو چیزیں سیکھتے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہی اصل ہے، یہی دین ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے دین کی حقیقت جو ہمیں بتائی ہے وہ اور ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں نے نازل کیا، جو آسمان سے اترا، جو میں نے نازل کیا وہ اصل دین ہے۔ اگر تم اس کی پیروی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اس دنیا میں بھی ضلالت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ضلالت ہی مقدر تمہارا ہوگا۔ حق کو رد کرنے کا یہ نہایت ہی کمزور یعنی کہ سلسلہ ہے جو ان کو حق گردانی اور اس کے اعراض اور اس کے عدم انصاف کی دلیل ہے۔ اگر رشید ہدایت اور اچھے مقصد کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہوتی تو حق ان کا مقصد ہوتا، اور جو حق کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں وہ حق اور غیر حق کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو قطعی طور پر حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ انصاف پسند ہیں تو حق کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے اور وہ چاہیں اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے جانا، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، ان کو شعور دیتا ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ اب وہ انصاف پسندی کا تقاضا پورے کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق کی طرف لے کے آئیں تو کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بنے گا، بہترین بندی بنے گی۔ ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے سے بے ربطی اختیار کی اور اپنے آباء و اجداد پہ اتفاق کیا، بلکہ حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔ اور آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کے لوگ اپنے اپنے فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر فرقے کی یہی رٹ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں۔ اگر حق اور سچ ان کے پاس ہے تو دوسرے فرقے کے پاس کیا ہے؟ یہ جو 72 فرقے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، یا 72 سے بھی زیادہ ہیں، یا جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ کسی ایک کو میں سچا یا ایک کو جھوٹا نہیں کہ یہاں پہ کہہ رہی، میں ہر فرقے کو مینشن کر کے کہہ رہی ہوں۔ ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ حق پہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث پہ چلے گا۔ وہ بے شک اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھ لے، اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ لے، اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث لکھ لے، اپنے نام کے ساتھ اہل تشیع لکھ لے، اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لے، اپنے نام کے ساتھ چشتی لکھ لے، قادری لکھ لے، کچھ بھی لکھ لے، ٹھیک ہے؟ جو حق میں ہوگا، جو قرآن حدیث کو پہ عمل کرنے والا ہوگا، جو مسند حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول اس کے اعمال ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرمائے گا۔ اور جو یہ کام نہیں کرتے، صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم وہ کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور عجیب عجیب لوگوں نے رواج پال لیے ہیں کہ کچھ ایسے فرقے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بس ان کے لیے نا وہ چلتے پھرتے اللہ 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 کا ورد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ افضل ترین مسنون طریقے بتائے ہیں اس کے ذکر کے۔ یہ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ چلتے پھرتے اللہ اللہ کا آپ ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس قدر خوبصورت ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم انشاءاللہ ان کو بھی ضرور پڑھیں گے، ان کا بھی ایک کورس ضرور رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمارے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان عظیم کیا اور ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی 99 سے بھی زیادہ جو صفات ہیں اس میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ہی مخاطب کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے ہی ساری صفات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو صفات ہے یہ صرف میرے لیے ہے، اس میں میرے بندے نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن سے لے کے الرحیم سے لے کے تمام صفات، مالک الملک، اور جتنے بھی آپ پڑھ لینا 99 صفات ہیں، اس میں کوئی صفات ایسی نہیں ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شمار نہ کیا ہو، اپنے بندوں کے لیے نہ ہو۔ تو ہم جب اللہ کے حضور ہوں گے تو ہم لوگ لازمی سی بات ہے شیطان کے شر سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، شیطان دین کے نام سے ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے علم میں، ہمارے قرآن میں ضرب لگا رہا ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں۔ اور اس قدر دکھ اور تکلیف کی بات ہے جب کوئی حق اور سچ بیان کر رہا ہو تو اس کے اوپر لیبل لگا دیتے یہ وہابی ہے، یہ الحدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کوئی نہیں بدل سکتا، قرآن کو بدلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے فرقے کو ویلیو دینے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ان کا قرآن نہ پڑھیں، انہوں نے تو قرآن پاک ہی بدلا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، کسی کی جرت ہے کہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اندھی تکلیف کی جو پٹیاں ہماری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے، تاکہ ہم جیسے یہاں پہ اکٹھے ہیں ایسے ہی جنت میں سبھی لوگ اکٹھے ہوں، وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں۔ کس قدر خوبصورت وہ منظر ہوگا جب ہم جنت میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج میں بیان سن رہی تھی بنیامین صاحب کا، اور وہ اس قدر خوبصورت بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے یہی اللہ کا دیدار کے بارے میں بتایا تھا، اور مجھے سن کے اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جنت میں میزبان ہوگا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جنت میں ہم اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے؟ اور جس کا میزبان رب ہو، سوچیں اس کی مہمانداری کس طرح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت مستقیم پہ چلا دے اور اندھی تقلید اور یہ جو فرقے واریت ہے نا اس سے نکال دے۔ اللہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کے باپ دادا کے طریقوں کی پابندی کیسے کی جاتی ہے؟ باپ دادا کے طریقوں کی پابندی عائد ہوتی ہے، رسم و رواج سے پابندی عائد ہوتی ہے، یہ پابندی حلال اور حرام سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا انسان جب کسی جانور یا انسان کو مقدس ٹھہرا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ چیز جب اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تو وہ اپنے بڑوں آباء و اجداد کی سنت سمجھ کے پکڑ لیتے ہیں، پھر اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب دلیل کی کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرتی۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو پیر ہے نا وہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، ہماری جو ہے نا 7 نسلیں ان کی مریدی میں ہیں، ہم جو ہے ہم نے 7 نسلوں سے ہماری بیعت ان پہ چل رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچنے کے گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ جو آباء و اجداد کے لوگ ہیں
आप लोगों का आवाज कट रही है, ठहरे में 1 मिनट में इसका कोई हल निकालते हैं। असल में नेटवर्क का कुछ इशू बन रहा है। अब आप मुझे बताइएगा मैसेज में कि आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को। अब भी आवाज का कोई इशू है कि ठीक है, मुझे बता दीजिएगा मैसेज में। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई आवाज तो। हम बात कर रहे थे आबाओ अजदाद की जो है अंधी तकलीफ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम हलाल को कुछ साख्ता पाबंदियों पर कायम रहने से क्या साबित किया है। हराम और हलाल को कुछ साख्ता पाबंदियों पर कायम रखना यह साबित करता है कि अभी तक रगो शीरी में जहालत का जहर बाकी है, यानी कि हमारी जान में, हमारे जिस्म में अभी भी अंधी तकलीफ का जो है वो सिलसिला बाकी है। आपको स्क्रीन सही शो नहीं हो रही? 1 मिनट में माइक ऑन करती हूँ आप लोगों के, आप मुझे बताइएगा। मैंने तो नेटवर्क भी अब चेंज किया है कि शायद आप लोगों की ना ठीक हो जाए। मैम मेरी ना स्क्रीन 2-3 लाइनें छोड़ के नीचे से शुरू हो रही है। ऊपर जो सवाल या आप 2 लाइनें पढ़ती हैं वो नहीं हो रही, अधूरी है। शायद कोई नेट का इशू हो। अब आपको स्क्रीन कहाँ से शो हो रही है? हरामो हलाल की कुछ साख्ता पाबंदियों पे कायम रहना, यही शो हो रही है आपको? मैम अब आया है, सयकूलू भी लिखा हुआ है, अब सवाल भी लिखा हुआ है। पहले सवाल भी नहीं आ रहा था, नीचे जवाब की एक लाइन भी नहीं आ रही थी, बल्कि अवल काना आबा सवाल नंबर 5 आ रहा था। चले जी, हो गया ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हराम और हलाल की जो कुछ साख्ता पाबंदियां होती हैं वो अभी तक हमारे जो है रगे जान यानी कि शारग और जिस्म में खून की तरह गर्दिश करती हैं। अक्सर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अक्सर ही इन चीजों को फॉलो करते हैं कि वो जो हमारे बड़े थे उन्होंने किसी सूरत में ये जो चीजें अपनाई थी, आखिर उनके पास इल्म था, आखिर उनके पास दीन था, उनके पास सब कुछ था। तो वो इतने पागल तो नहीं थे कि ऐसे ही उन्होंने चीजें अपना ली होंगी, या ऐसे ही मुरीद बन गए होंगे, या ऐसे ही पीरी फिकीरी शुरू कर दी होगी। तो ये सारे खुद साख्ता चीजें हैं जिस पे दीन कायम नहीं हो सकता। दीन किस पे कायम होता है? दीन हमेशा शरीयत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा पे, और अल्लाह ताला के इस कुरान पाक में जो हमारे लिए नाज़िल फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इस पे कायम होता है। अगर हम इसको छोड़ के अंधी तकलीफ करेंगे, लोगों के पीछे लगेंगे, तो हमारे जितने भी अमाल हैं वो सब के सब राख की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे क़यामत उड़ा देगा। अल्लाह ताला को हमारे सजदों की, हमारे नमाजों की, हमारे रोजों की कतअन जरूरत नहीं है, जब तक हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करेंगे, उनकी सुन्नत पे नहीं चलेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अवलौ कान आबाअहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कि अगरचे उनके बाप दादा थोड़ी सी अकल भी रखते हों और ना ही वो हदायत पाते हों। अल्लाह ताला ने आबाओ अजदाद की अंधी तकलीफ करने वालों को कैसे समझाया है। अवलौ कान आबाअहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कि अगरचे आपके बाप दादा थोड़ी सी अकल रखते होते, यानी कि वो दीन को नहीं समझते और ना ही वो हदायत पे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत फरमा दी कि आपके आबाओ अजदाद जो है वो हक पे नहीं थे। आप उनकी तकलीफ ना करें, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, आप अपने दीन को समझें, अपने दीन के बारे में सर्च करें, इस कुरान को पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह जन्नत आपके लिए लिखी हुई है और कैसे जहन्नम से बचा जा सकता है।
वो अल्लाह ताला की अजमतों को नहीं समझते और दीन की तरफ हदायत नहीं पाते। ऐसे शख्स की तकलीद करने की हुर्मत है जो कि ना इल्म रखता हो और ना ही दीन समझता हो। ऐसे शख्स की इत्तबा का जवाज जो इल्म रखता है और उसके अकवाल और वही इलाही और किताब सुन्नत से माखूज हो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम चलेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ात मिलेगी, मार्फत मिलेगी। वला यहतदून, और ना ही वो हदायत पाते हैं, यानी कि ना नफामंद इल्म उनके पास है, ना अमल साले की उनके पास तौफीक है। अल्लाह ताला ने आबा और अजदाद की अंधी तकलीद करने वालों को दो दलील से समझाया है। अगरचे बाप दादा अक्ल से काम ना लेते हों, फिर भी उनकी बात मानोगे। अगरचा उन्होंने हदायत ना पाई हो, फिर भी उनकी बात मानोगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वजाहत फरमा दी कि वो अगर बाप दादा गुमराही पे है तो तुम लोग भी गुमराही पे चले गए जाएगो। जैसे कि हम लोग किसी को कहते हैं कि फलां बंदा कुएं में छलांग लगा रहा है, तो क्या तुम भी उसके पीछे कुएं में छलांग लगा दोगे? तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि रास्ता सही सही कौन सा है? अगर कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको ये मिसाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमें मिसाल दी है कि आपके आबा और अजदाद अगर गलती पे हैं, आपको पता है कि वो गुमराही पे हैं, तो आप भी उनकी तकलीद करोगे। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों के लिए कुरान नाजल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सही हालत में हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें क्या जरूरत है फिर आबा और अजदाद की अंधी तकलीद करने के लिए? आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व मसलुल लजीना कफरू कमसलिल लजी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअम व निदाआ सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया उस शख्स की जी है जो उन जानवरों को पालता है, जो पुकारता है और आवाज के सिवा वो कुछ नहीं सुनते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। वमसलुल्लज़ीना कफरू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाआ। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया उस शख्स ऐसी है जो उनके जानवरों को पुकारता है और जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं समझते। यानी कि जानवर जो होते हैं, हम उनको आवाजें दे रहे हैं, उन्हें हमारी बातों की समझ नहीं आती। सिर्फ वो हमारे लिपसिंग देखते हैं, यानी कि हमारे लिप्स हिल रहे हैं, वो उनको पता चलता है। या हमारी आवाज साउंड जो है, साउंड उन तक पहुंचता है, उनको नहीं पता चलता कि हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ उन काफिरों की मिसाल दी गई है जो आबाओ अजदाद की तकलीद की वजह से अक्ल से काम नहीं लेते और हक कबूल करने की बजाय अंधाधुंध अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते हैं। दुआ से मुराद करीब की आवाज है और निदा से मुराद दूर की आवाज है। उनकी मिसाल उन जानवरों की तरह है जिनको चरवाहा पुकारता है, वो आवाज सुनते हैं मगर समझते नहीं उन्हें क्यों पुकारा जा रहा है। इसी तरह आबाओ अजदाद की तकलीद करने वाले काफिर जो हक की आवाज नहीं सुनते, गोया के ये बहरे हैं, हक उनकी जबान से नहीं निकलता। गोया के वो गूंगे हैं, हक उनको दिखता नहीं, दिखने की कुदरत नहीं रखता। गोया के ये अंधे हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से चलने से इनकार करने वाले बहरे, गूंगे, अंधे करार दिए गए। इसकी क्या वजाहत है? न समझी कि इस मिसाल के दो पहलू हैं। उन लोगों की हालत नादान जानवरों जैसी है जो अपने चरवाहों के पीछे चलते हैं और बगैर समझे सोचे, बगैर उनकी आवाज की हरकत से उनकी हरकत के दौरान ना कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं। इसी तरह वो बहरे, गूंगे, अंधे बनकर चरवाहे के पीछे चलते चले जाते हैं। यही मामला आबाओ अजदाद की तकलीद करने वालों के लिए भी है। उन्होंने रस्म रवाज और की वाजे नुकसानात नजर आए, फिर भी वो अंधे बने रहते हैं। उन्हें समझाओ तो वो नहीं समझते। हक की दावत देने वाले ऐसे अफराद को दावत देते हैं जो अल्लाह ताला की बात की सच्चाई का अमली तजर्बा होता है। ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो देखते हैं। हम ला याकिलून, सो वो नहीं समझते। इसकी क्या वजाहत है? सो वो नहीं समझते, यानी कि जिस हवस की मदद मदद से इंसान को अकल से काम लाता है, वो उन काफिरों के मुत्तल कर देती है और इसी वजह से कोई अक्ल का काम नहीं करती और वो कुछ नहीं समझते। हक की दावत क्या है, वो नसीहत को नहीं समझते।
یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید ہرگز 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 نہیں ہم نے کرنی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں قرآن کو سمجھیں، اور جو جو قرآن کو سمجھے گا آپ کے لیے وہ انسان صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ جن کو قرآن کی دعوت دیں گے، اگر وہ انسان اپنے اعمال کو بدل لیتا ہے تو سوچیں، آپ کو تو مفت میں جنت مل گئی، آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑی، آپ نے تو صرف دعوت دی کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ پڑھو۔ اور جیسے ہی وہ لوگ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نیکیاں کے جو ہیں خزانے لوٹائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیاں لکھے گا جتنے وہ اعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھی تکلیف سے بچائے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو ہمارے دین پہ نقص نکالنے والے ہیں، اور جو ہمیں راہ ہدایت سے ہٹا کے اپنی تکلیف میں، اپنے فرقے میں اور اپنے لوگوں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ اگر ہم سے بھول میں، کوئی انجانے میں، کوئی الفاظ کی اتاؤ چڑھاؤ میں، کوئی زبر زیر میں مسٹیک ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہونے کے ناطے ہمیں اس غلطی سے معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو اپنی رحمتوں کے خزانے میں جگہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ رب العزت ان کے جو ہیں زندگیوں کو رحمت برکت نازل فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی قبروں پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، تاکہ ہم تیرے رزق کھا کے تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔